محبت سے آپ سبھی پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غموں کو دور کرتا ہے نام محمد۔ آپ پر درود پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں، آپ پر درود پڑھنے سے اللہ تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابی کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابی مجھ پر درود پڑھ، اللہ تجھ سے تیری تکلیفوں کو دور کر دیں گے، اللہ تیرے غموں کو ختم کر دیں گے۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ۔ اور ہمارا یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پڑھا ہوا پہنچ جاتا ہے، اللہ کے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، لہذا پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج، عروج، وہ بلندی، وہ مرتبہ کہ جس بلندی، جس عروج، جس مرتبے کو اگر کوئی ہستی پہنچی ہے تو وہ ایک ہے آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، ساری کائنات کے سردار، تاج المرسلین، امام المتقین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہنچی ہے۔ اس عروج کو آپ پہنچے ہیں، اس بلندی کو آپ پہنچے ہیں، یہ مرتبہ آپ کی شایان شان ہے کہ رب العالمین نے آپ کو زمین کی پستی سے اٹھا کر عروج کی اس بلندی تک پہنچا دیا کہ جس بلندی کو یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے، کہ یہ سبحان اللہ، کہ اس بلندی کو یا خدا جانتا ہے یا اس کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ سامعین دی قدر، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروایا گیا، سبب کیا بنا؟ پہلے آپ کو یہ سبب، کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں واقعہ معراج، آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان بڑھتا ہے جب بھی سنتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اس لیے ہم بارہا مرتبہ یہ ذکر خیر کرتے ہیں۔ آج ذرا ہم اس کے اسباب سے بات کو شروع کریں گے کہ واقعہ معراج کروانے کی وجہ کیا بنی، کیا سبب بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اٹھایا گیا، مدینۃ المنورہ لے جایا گیا، 4 مقامات پر وہ سٹاپ کرنے کے بعد بیت المقدس پہنچایا گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، جنت جہنم کے نظارے کروائے گئے، کنڈی بھی کھڑکتی رہی، بستر بھی گرم رہا، وقت کی لگام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے کر روک دیا، یوں ہی جناب محمد الرسول اللہ کو واپس پہنچا دیا گیا۔ وقت تھم چکا تھا، وقت نہیں چل رہا تھا، وقت رک چکا تھا، وقت کی لگام کو روک دیا گیا تھا۔ لمحوں میں، سیکنڈوں میں یہ طویل سفر کروا کر رب العالمین نے آپ کو اپنے بستر پر واپس لوٹا دیا۔ اس کی وجہ کیا بنی تھی، اس کا سبب کیا تھا، کیوں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروایا؟ یہ سبب سمجھ آیا ہے حضرات محدثین کو، قربان جائیں اللہ کی رحمتیں ہو حضرات محدثین کی قبور پر کہ جنہوں نے دین ہمارے لیے بہت آسان اور سہل کر دیا، کہ کیا سبب تھا، کیوں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں سبب یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ میں انکار کیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، بڑا مارا گیا، بڑا زد و کوب کیا گیا، تھک گئے، مار کر مارنے والے بھی حبیب مار کھاتے کھاتے نہ تھکے، بڑا تکلیف پہنچائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہاں کے لوگوں سے، مکے والوں سے نا امید ہوئے اس غرض سے کہ یہ تو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں، چلو میں اپنے ننہال کے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال رشتہ دار طائف میں موجود تھا۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سعد کی ہے، بنو سعد کا علاقہ طائف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس علاقے میں جاتا ہوں، اپنے ننہال جاتا ہوں، وہ لوگ میری عزت کریں گے، رشتہ داری کی وجہ سے میرا اکرام کریں گے، میری بات کو سنیں گے، بات کو مانیں گے، کیوں نہ میں وہاں جاؤں، اپنے ننہال کے لوگوں کو جا کر دعوت ایمان دوں، وہ لوگ ایمان قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو رکھا پوشیدہ، یہ بات بڑی اہم، ذرا بڑی توجہ سے سنیے گا، اس بات کو کیا رکھا؟ پوشیدہ رکھا۔ اس سفر کو نہ ابو بکر پر عیاں کیا، نہ عمر پر عیاں کیا، نہ عثمان پر عیاں کیا، نہ علی کو بتایا، یعنی کسی صحابی کو یہ خبر نہ دی کہ میں مکے سے طائف جانے لگا ہوں، خاموشی اختیار کی۔ بتانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بتا سکتے تھے، عمر کو، عثمان و علی کو بتا سکتے تھے، کچھ جانثار آپ کے ساتھ جا سکتے تھے۔ طائف میں پھر لہو نہ بہتا، جتنا لہو بہایا گیا پھر صحابہ آگے ہو کر اپنا لہو بہا دیتے، خود پر تکلیفیں اٹھا لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو محفوظ رکھتے، لیکن اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو پوشیدہ رکھا، نہ ابو بکر کو بتایا، نہ عمر کو، نہ عثمان و علی کو، بڑے کبار صحابہ کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رکھے تھے اگر میں انہیں بتاؤں گا یہ مکے والوں کو بات خبر نہ پہنچ جائے، میرے نکلنے سے پہلے کہیں یہ لوگ پہلے طائف نہ پہنچ جائیں، میرے جانے سے پہلے جا کر میرے مشن پروگرام کی وہاں پر جا کر یہ نفی نہ کر دیں، لوگوں کو پہلے سے میرے بارے میں برگلا نہ دیں، لوگوں کو برا بلا نہ کہے، لوگوں کو میرے خلاف نہ کر دیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ یہ پروگرام پوشیدہ۔ کیا رکھا؟ پوشیدہ، بتایا نہیں، صرف اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیا جو منہ بولے بیٹے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھتے سفر باندھا، طائف کے لیے سفر اختیار کر لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے سردار ہیں طائف کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے پاس باری باری گئے۔ پہلے کے پاس گئے، اس کو جا کر کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں۔ نا امید ہوئے، دوسرے کے پاس پہنچے، اس نے بھی کہا میں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں۔ تیسرے کے پاس پہنچے تو اس نے کہا میں آپ کی بات بھی نہیں سنوں گا، اور اگلی بات یہ کہتا ہوں کہ آپ فوراً سے بیشتر ہمارے اس علاقے کو چھوڑ کر واپس چلے جائیے، آپ واپس چلے جائیے۔ 80 میل کا سفر کر کے رسالت مآب پہنچے ہیں، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، کسی نے کھانا بھی نہیں پوچھا، کوئی اکرام نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا آئیے دودھ کا پیالہ ہی پی لیجیے۔ 80 میل کا سفر کر کے طائف جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گئے۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہیں سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ جاتے ہوئے ایک سردار نے کہہ دیا وہاں کے شریر نوجوان لڑکوں کو کہ اب ان کے پیچھے جاؤ، ان پر پتھر برساؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہوئے۔ ایک باغ پہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہاں ایک غلام عداس نامی شخص تھا، اس نے تھوڑے پھل پیش کیے، پانی کا پیالہ لایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پانی کا پیالہ پلایا۔ اب یہاں سے آپ کو سبب سمجھ آئے گا کہ یہ ملاقات کا جو سبب ہے، معراج کا سبب کیا بنا۔ اب اس عداس جس باغ میں کام کرتا تھا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے خطاب کیسے کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اتنا کریم ہے، مجھ پر اتنا کرم کر رہا ہے، مجھ کو پھل کھلا رہا ہے، اس بستی میں تو کوئی ایسا بندہ ہی نہیں کہ جو پانی پوچھے، بلکہ سیدھے منہ بات کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے۔ آپ سے فرمایا کہ کس علاقے سے ہے؟ اس نے کہا میں نینوا سے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ نینوا تو وہی جگہ ہے، وہی مقام ہے جہاں میرے برادر، میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ یونس علیہ السلام وہاں پر آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نینوا میں آئے تھے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، کہ اللہ میں اپنی اس ضعف کا، اس کمزوری کا شکوہ تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں، لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے یہ شکوہ میں تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں، تو کریموں کے پاس مجھے بھیجے میں تب بھی تجھ سے راضی ہوں، تو ان دشمنوں کے پاس مجھے بھیجے میں تب بھی تجھ سے راضی ہوں، تیرے راستے میں میری طرف پھول آئے میں پھر بھی خوشی سے قبول کروں گا، اگر پتھر پڑے میں پھر بھی کیا کر لوں گا؟ قبول کر لوں گا۔ لمبی دعا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے گئے، جبریل امین تشریف لے آئے، 2 فرشتے ساتھ ہو رہا ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ 2 پہاڑ ان بستی والوں پر ملا دیتے ہیں، ابھی یہ بسم کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ دعا نہیں کروں گا، یہ میری قوم ہے، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے میرے رب میری اس قوم کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ وہ پتھر برسا رہے ہیں، یہ دعائیں بخشش کی کر رہے ہیں، کہ یہ سبحان اللہ۔ اب ایسا جگرا اور حوصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے کہ وہ پتھر برسا رہے ہیں، رسول اللہ ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری قوم کو کیا کر دے؟ بخش دے، بخش دے۔ دوسری مرتبہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو آج اجازت دیتے ہیں، آپ حکم دیجیے ان کا ابھی قلعہ کما کر دیا جائے گا، آپ ابھی حکم دیجیے ان پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔
اب سبب کی طرف آ رہا ہوں۔ یہیں پر بیٹھے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مونس، کوئی دوست نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی، ہائے کاش یہاں میرا کوئی دوست ہوتا، کوئی میرا غمخوار ہوتا، کوئی میرا رفیق ساتھی ہوتا، میں اسے اپنا دکھ سناتا، میں اسے اپنا غم سناتا، کہ میرا غم اس کے ساتھ بانٹ دیا جاتا، وہ میری تکلیف سنتا، پھر اس تکلیف پر مجھے دلاسے دیتا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جب آئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فوراً یہ حکم آ گیا کہ حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے رب نے آپ کو اپنا دوست بھی بنا لیا ہے، رفیق بھی بنا لیا ہے، اپنا محبوب بھی بنا لیا ہے۔ اب یہ راز و نیاز کی باتیں اگر ادھر سننے والا کوئی نہیں، میں آپ کو عرش پر بلاؤں گا معراج میں، اور یہ راز و نیاز کی باتیں خود کریں گے۔ یہ سبب تھا۔ یہ کیا تھا؟ سبب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ کوئی مونس ہوتا، کوئی میرا رفیق ہوتا، کوئی میرا دوست ہوتا جسے میں یہ غم سناتا، میری تکلیف کا وہ مداوع کرتا، وہ میرے غم سنتا، میں اس کو اپنے غم سناتا، پھر کیا ہوتا؟ میرا غم ہلکا ہو جاتا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رفیق بھی میں ہوں، آپ کا یار بھی میں ہوں، آپ کا دوست بھی میں ہوں، آپ میرے محبوب ہو۔ یہ غم کی باتیں جو ہے، یہ جو حزن کی باتیں ہے، یہ جو ملال آپ کو پہنچا ہے، یہ جو تکلیفیں آپ کو پہنچی ہے، اگر محبوب طائف کے لوگ یہاں نہیں سن رہے، میں آپ کو اس بلندی پر بلاؤں گا جس بلندی پر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ آپ بتائیے گا، میں سنوں گا، پھر میں اعلان کر دوں گا کہ آپ میرے اتنے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، محبوب قریب ہو جائیے اور قریب ہو جائیے۔ یا اللہ کتنا قریب کرنا چاہتا ہے حبیب کو؟ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، کہ جتنا ایک لکڑی اور ایک لکڑی کا درمیان میں فاصلہ ہے، صرف اتنا فاصلہ رہ جائے گا حبیب، میں اتنا قریب کر کے آپ سے سنوں گا کہ یہ سبحان اللہ، ثم دنا فتدلی کی بلندیوں پر پہنچاؤں گا۔ حبیب یہ غم جو ہے 9 سال کے، یہ سارے آ کر مجھے سنانا۔ کسے سنانا؟ مجھے سنانا، کہ جتنی تکلیفیں انہوں نے پہنچائی ہے نا، یہ ساری تکلیفیں آ کر مجھے سناؤ۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ عروج دوں گا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں یہ تھا سبب، کہ جس سبب کی وجہ سے اللہ نے کیا کروایا؟ معراج کروایا۔ اب آئیے معراج کی طرف، آرام فرما گئے، اللہ اکبر کبیرہ، آرام فرما گئے۔ اب یہاں پر کچھ حضرات، کچھ اس میں اسباب کے بعد کچھ واقعات کے بعد کچھ مسائل اس معراج سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ پہلا سنیے گا، پہلا مسئلہ اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص غم زدہ ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، تو اس کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے لے جانا، خوشنما جگہ پر لے جانا، اس کا دل بہلانے کے لیے، تسلی کے لیے تو لے کر جانا، یہ سنت خدا بندی ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں، اللہ لے کر گئے۔ پہلی چیز یہ سمجھیے کہ اگر کوئی کسی مقام پر غمزدہ ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو اس جگہ پر لے کر جایا جائے جہاں راحت، سکون اور چین اور اطمینان ملے، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ اب نمبر 2، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، یقینی ہے، کیا ہے؟ ظنی نہیں، کیا ہے؟ ظنی، گمان نہیں ہے، یقینی ہے۔ نمبر 3، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج معل جسد ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ معل جسد، جسم کے ساتھ گئے گئے آپ اوپر، کہاں گئے گئے؟ جسم کے ساتھ، بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے گئے۔ کوئی خواب مع روح نہیں کہ صرف روح جا کر نظارے کر کے آئی، وہ تو آپ خواب دیکھتے ہیں مدینے میں بیٹھ کر، تو آ کر خبر دیتے ہیں جنت کی صحابہ کو، وہ تو کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو آپ مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں بتاتے ہیں کہ جنت کے اتنے دروازے ہیں، صحابہ مان لیتے ہیں، وہ تو ساری خبریں آپ مدینے میں بیٹھ کر دے رکھے ہیں۔ یہ خواب نہیں، روح صرف نہیں گئی، روح مع جسد گئے گئے، روح کے ساتھ آپ کا وجود مسعود بھی تشریف فرما ہوا ہے، آپ کا وجود مسعود بھی کیا ہوا ہے؟ تشریف فرما ہوا ہے۔ یہ ظنی نہیں، یقینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے ہیں۔ پھر رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معراج میں
تمام انبیاء اور رسول کی امامت عطا فرمائی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ثابت ہوتا ہے امام الانبیاء جو آپ کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء ہے آپ، اور امام الانبیاء کا ثبوت بھی معراج ہی کے سفر سے حاصل ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، 7 فرشتوں کی ایک کثیر تعداد ہے۔ اس پر میں ہر سال سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج میں تھوڑا سا ہٹ کر اس کی گفتگو کے کچھ احوال ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پر آرام فرما کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کے بیت اللہ کے اندر موجود ہے۔ ام ہانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا داد بہن ہے، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے رشتے میں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام کر رہے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ اب کوئی دروازے کے راستے سے تو نہیں آئے، کوئی دروازہ توڑ کر یا کھڑکی کے راستے سے نہیں، سقف بیت النبی، حدیث میں الفاظ کیا ہے کہ چھت کی طرف سے جبریل امین آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اب اس سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ لوگ گمراہ ہیں اور در حقیقت صحیح معنی میں گمراہ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی تھی اور خواب میں نظارے کروائے گئے تھے۔ نہیں، اگر خواب میں نظارے کروائے گئے تھے تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شایان شان اتنا عظمت والا عروج والا معجزہ نہ ہوتا کہ خواب ہی تو تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ لہذا آپ مال جسد گئے ہیں اور خود دیکھ کر آئے ہیں اپنے وجود مسعود کے ساتھ۔ اب ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کیا صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے؟ معراج اور کسی نبی کو نہیں ہوا، تو سب کو ہوا ہے۔ کنہیں ہوا ہے؟ سب کو ہوا ہے۔ بتائیے کیا کہیے؟ سب کو ہوا ہے، معراج سب کو ہوا ہے، یہ بلندی سب کو ملی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ کتنے دن؟ 40 دن کنویں میں رہے۔ کنویں میں صحیح سلامت کوئی کھانا دنیا دار کوئی پہنچا رہا تھا، کوئی پانی پہنچا رہا تھا، سارے اہتمام اللہ نے کیے۔ یہ سلسلہ 40 دنوں کا حضرات محدثین فرماتے گئے یہ خصوصی عنایت تھی جناب یوسف پر، تو یہ جناب یوسف علیہ السلام کا کیا تھا؟ معراج تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ہم کلامی سے فیض یاب ہوئے، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے معراج کا زمانہ ہے، ان کے عروج کا زمانہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چیخا میں ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہو کر گفتگو سے آپ ہم کنار ہوئے ہیں، وحی بھی آئی ہے، اللہ نے اعزاز دیا کہ آپ کو، تو آپ کے لیے وہ زمانہ معراج کا زمانہ، عروج کا زمانہ ہے۔ سبھی کو اللہ رب العالمین نے کروایا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کروایا۔ اب فرق کیا ہے؟ انہیں بھی ہوا ہے، انہیں بھی ہوا ہے۔ ارے انہیں جو ہوا ہے وہ فرش پر ہوا ہے، انہیں جو ہوا ہے وہ عرش پر ہوا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، انہیں جو ہوا ہے وہ فرش پر ہوا ہے، انہیں جو ہوا ہے وہ عرش پر ہوا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، انہیں جو معراج ہوا ہے وہ اللہ نے آزمائش کے طور پر کروایا ہے، انہیں آزمائش کے طور پر نہیں بلکہ انعام کے طور پر کروایا گیا۔ ان کو آزمائش میں تو مبتلا نہیں کیا گیا، ان کو کون سا کنویں میں لٹکایا گیا ہے، چیخا میں ڈالا گیا ہے، یہ ملک بدر کروایا گیا ہے، ان کے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں ہو رہا۔ انہیں انعام دیا جا رہا ہے وحدہ لا شریک کی طرف سے، انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا، پھر اللہ رب العالمین نے معراج کروایا۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے بطور انعام کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے، جبریل امین تشریف لائے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب بیدار کر رہے ہیں۔ اب بیدار کیسے کریں؟ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ لطیف جملہ جو کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، محبت میں پھر کہتے ہیں انشاءاللہ، کیا فرماتے ہیں؟ جبریل کے بیدار کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے، اور بیدار بھی امام الانبیاء کو کر رہا ہے، اور فرشتوں کا سردار ہے، عرش میں جو سب سے زیادہ عزتوں کا حامل ہے فرشتوں میں، اسے جبریل امین کہتے ہیں۔ اور آیا کنہیں لینے گئے؟ جو جبریل کے بھی سردار ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ، آپ فرشتوں کے بھی سردار گئے، صرف نبیوں کے نہیں، فرشتوں کے بھی سردار گئے۔
حتیٰ کہ تمامی مخلوقات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ، جتنی مخلوقات ہیں تمام کے سردار۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ معراج کے باب میں مشکات المصابیح میں بڑا پیارا جملہ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں معراج کروانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ نے ملکوت الارض سے اٹھا کر ملکوت السماء تک کا سفر کروا کر زمین و آسمان کے درمیان، سدرۃ المنتہا کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کروا کر یہ بات بتائی ہے کہ تم سب کا امام، تم سب کا سردار محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ تم سب کے سردار کون کے؟ ملکوت الارض کے سردار تو پہلے تھے، اب ملکوت السماء کے بھی سردار جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ جبریل امین خود سردار ہے، خود پیشوا ہے فرشتوں کا، حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اب اٹھائیں کیسے؟ حضرت شاہ جی کی یہ بات سنا کر آج کس خطبے کو یہیں پر تکمیل کریں گے، اگلے جمعہ مبارک یہاں سے آگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر خدا جانتا ہے کتنے جمعے ہمارے اس پر لگتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جبریل امین تشریف لائے، اب آ کر خطاب کرنا ہے، مخاطب ہونا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب یہاں پر اہل محبت کا یہ جملہ ہے، حدیث کے الفاظ میں ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ایک اہل محبت اپنے تخیل میں حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر کہتے تھے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ جبریل نے آج اٹھانا ہے انہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جبریل نے کہا ہوگا اے ربا بتا آج امام الانبیاء کے پاس جانا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا ہے، بتا یہ خطاب کیسے کروں، کیسے انہیں پکاروں، کیسے ان کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہوگا جبریل آج کوئی نیا کام تو نہیں ہونے لگا، آج سے پہلے تو 1,24,000 نبیوں کے پاس گیا ہے، آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کے پاس تو جاتا رہا ہے، پیغامات پہنچاتا رہا ہے، میری طرف سے وحی ان تک منتقل کرتا رہا ہے، سابقہ کارگزاری تو سنا، کیسے جاتا تھا، کیا کہتا تھا۔ حضرت شاہ جی فرماتے جبریل نے کہا ہوگا ربا تو نے آدم کے دروازے پر مجھے بھیجا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، میں نے آدم کا نام لے کر پکارا، تو نے مجھے جناب عیسیٰ کے دروازے پر بھیجا، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، میں نے عیسیٰ کا نام لے کر پکارا، تو نے زکریا کے دروازے پر بھیجا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں نے زکریا کا نام لے کر پکارا، جناب یحییٰ کے پاس بھیجا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، میں نے جناب یحییٰ کا نام لے کر پکارا، تو نے موسیٰ کے پاس بھیجا، میں نے یا موسیٰ کہا، ابراہیم کے پاس بھیجا، میں نے یا ابراہیم کہا، تو نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے پاس، انبیاء کے پاس مجھے بھیجا، میں تیرا پیغام لے کر جاتا رہا، ان سے خطاب کرتا رہا، نام لے کر ان کو پکارتا رہا۔ حضرت شاہ جی فرماتے ہیں اللہ نے بھی کہا ہوگا کہ جبریل آج معراج کی رات ہے، امام الانبیاء کو لے کر آ رہا ہے، فخر الرسل کو تو یہاں پر لے کر آئے گا، لیکن آج جب ان کے پاس جائے گا یا محمد کہہ کر انہیں بیدار نہیں کرنا، یا احمد کہہ کر ان سے خطاب نہیں کرنا، اے اللہ بتا پھر تیرے حبیب سے خطاب کیسے کروں۔ جبریل امین نے کہا ہوگا رب العالمین آداب بھی تو بتا دے، تیرے حبیب کے آداب کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہوگا، سید شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محبت رسول میں ڈوب کر کہ جبریل نے کہا ربا تو بتا خطاب کیسے کروں، رب نے بتایا ہوگا جبریل نے یا محمد نہیں کہنا، یا احمد نہیں کہنا، جب ان کی باری آئے گی تو نے کہنا ہے والضحیٰ، جب ان کی باری آئے گی تو نے کہنا واللیل اذا سجا، جب ان کی باری آئے گی تو نے کہنا ما زاغ البصر وما طغى، جب ان کی باری آئے گی ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے جبریل جب ان کی باری آئے گی تو ان کے اوصاف کو ذکر کرتا چلا جانا تاکہ ان کی عظمت کائنات پر آ جائے کہ اللہ ان کا نام نہیں بلکہ ان کے وصفوں کو بیان کروا رہا ہے۔ سارا قرآن تعریف مصطفیٰ ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارا قرآن تعریف مصطفیٰ کہ یہ صلی اللہ سارا قرآن کیا ہے، تعریف مصطفیٰ ہے۔ وہی جملہ حضرت شاہ جی کا اسی تقریر پر ہے، انشاءاللہ خود ذکر کروں گا حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل، کیونکہ حاجی مشتاق صاحب بڑے عرصے سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہتے شاہ جی کا مکمل ذکر کیجیے کہ اتنی محبت رسول ان کی، انشاءاللہ پورا جمعہ رمضان سے پہلے ان پر پڑھاؤں گا، بتاؤں گا کہ کیسی محبت رسول ان لوگوں کو حاصل تھی۔ فرمایا کرتے تھے قرآن کی ایک سطر، ایک آیت، ایک رکوع بھی ایسا نہیں جس میں جناب محمد الرسول کی عظمتیں نہیں ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا تھا قل هو اللہ احد میں تو نہیں،
فرمایا کل سے آغاز ہو رہا ہے. کل اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو کہ محبوب تو کہہ کر بتا میں ایک ہوں، تو کہہ کر بتا میں صمد ہوں، تو کہہ کر بتا میں لم یلد ہوں ولم یولد ہوں. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک ہم اپنی گفتگو کے معراج کے سلسلے کو یہیں سے آغاز کریں گے. وآخر دعوانا